اب ہم CTI شیئرنگ کور کر رہے ہیں اس کے اندر کہ اس کی شیئرنگ کے اندر کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں. اس کے اندر پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے انسیڈنٹ رسپانس. انسیڈنٹ رسپانس کے اندر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتی ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی، کنٹین اینڈ ایریڈیکیٹ اینڈ ریکور فرام دی سائبر انسیڈنٹ. کہ کوئی بھی اگر کوئی سائبر انسیڈنٹ ہوا ہے تو اسے آئیڈینٹیفائی کرنا، اسے ریسٹرکٹ کرنا اسی جگہ پہ، اسے اپنے نیٹ ورک سے نکالنا اور پھر سسٹم کو ریکور کرنا بیک ٹو اسٹیج جہاں پہ وہ پہلے تھا. اب اس کے اندر ٹائملی انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ٹائم سے پتہ ہو کہ کون سے پرابلمز آئی ہیں اور اس کے پاسبل سلیوشنز کیا ہیں. کانٹیکچوئل اویئرنیس ہو، انڈرسٹینڈنگ آف دی میتھڈس کے انڈیکیٹرز اس نے کون کون سے ایسوسیٹڈ اسپیسیفک تھریٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ جو کہ پہلے آئے تھے اور ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ نہیں تاکہ ہم اسے پراپر طریقے سے نمٹ سکیں. بینیفٹ ہے امپروو ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے، ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اور کوئکر کنٹینمنٹ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایک تھریٹ آ بھی گیا ہے تو آپ اسے ایزیلی کنٹین کر سکتے ہیں ود ان اے انوائرمنٹ. اب جیسے کہ ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر اگر بہت ساری فشنگ ای میلز آ رہی ہیں اور ایک اسپیسیفک پیٹرن کے اوپر آ رہی ہیں تو وہ آپ انڈیکیٹرز آف کمپرومائز ادر انسٹیٹیوشن سے جو کہ فائنینشیل سیکٹر میں ہیں ان سے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے فلٹرز کو اپڈیٹ کر دیں اور ان کے امپلائیز کو اس طرح کی میلز وغیرہ نہ آئیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ونربلٹی مینجمنٹ. ونربلٹی مینجمنٹ ہوتی ہے ونربلٹی جیسے کوئی بھی آپ کے سسٹم کے اندر کوئی بھی ویکنس نکل آئی، کسی نے اس کے اندر پینیٹریٹ کر دیا ہے. اٹس اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائی کریں، اسے ایویلیویٹ کریں، اس کا رسک کیا ہے، میٹیگیٹ کریں اسے ونربلٹی کو ان دا سسٹمز، اور پھر اس کے بعد اپنے سافٹ ویئرز اور چیزوں کو اس حساب سے اپڈیٹ کریں تاکہ آپ اسے اپنے سسٹم سے ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کر سکیں. کرنٹ ڈیٹا، تھریٹ ڈیٹا لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ آپ کو پوٹینشیل ایکسپلائٹ کا پتہ لے کے پرائیورٹائز کریں اسے اور ٹاسک کے مقابلے میں تاکہ آپ اسے بہتر طریقے سے نمٹ سکیں. مے بی یو ول ہیو ٹو ڈپلائی مور ٹیمز ٹو اٹ. بینیفٹ ہے پرو ایکٹیو میٹیگیشن ہے، ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے ونربلٹی مینجمنٹ میں کیونکہ آپ پہلے سے ہی اپنے سسٹمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے کون کون سی ونربلٹیز ہیں اور آپ انہیں پھر خود سے فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی تھریٹ ایکٹر آ کے اس چیز کو ایکسپلائٹ کرے. اب اس کے اندر پیچ مینجمنٹ آ جاتی ہے اور تھریٹ انٹیلیجنس آتی ہے تاکہ ہم اسے پروٹیکٹ کر سکیں. اب ونربلٹی مینجمنٹ کی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے کسی کمپنی کے پاس کوئی زیرو ڈے ونربلٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے کسی بھی ایک پاپولر سافٹ ویئر میں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر بہت ساری آرگنائزیشنز یوز کر رہی ہیں تو آپ سرٹ کو اپڈیٹ کریں گے یا اس طرح کی آرگنائزیشنز کو تاکہ لوگ ان کے پلیٹ فارم پہ جا کے اس چیز کے بارے میں پڑھ سکیں اور اپنے سسٹمز کو پہلے سے پیچ کر لیں اس سے پہلے کہ ان کے سسٹمز ونریبل ہوں. رسک مینجمنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے رسک کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ اسیس کرتے ہیں، میٹیگیٹ کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کے سارے ایسیٹس اور آپریشنز کو چیک کرتے ہیں فار اٹس رسک مینجمنٹ. اب اس کے اندر تھریٹ لینڈسکیپ انسائٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل پرووائڈ انفارمیشن آن ایمرجنگ تھریٹس، ٹرینڈس کے ٹرینڈس کیا مارکیٹ میں چل رہے ہیں. رسک اسسمنٹ ہیلپ کرتی ہے ہمیں پوٹینشیل امپیکٹ اس کا دیکھنے میں کہ کتنا ایک لائکلیہڈ ہے کہ یہ امپیکٹ ہماری آرگنائزیشن کے اوپر بھی آ سکتا ہے. بینیفٹ ہوتا ہے انہینسڈ انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہو جاتی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کے کمپریہنسو تھریٹ ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے، انفارم میٹیگیشن کرتے ہیں، رسک میٹیگیشن اسٹریٹجیز اس کی نکالیں گے تھریٹ لیول کو دیکھتے ہوئے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک ہیلتھ سیکٹر ہے ہمارا اور ہمیں بہت ہائی چانسز ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کا رینسم ویئر اٹیک ہو سکتا ہے تو ہم اس طرح کی اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کریں گے جہاں پہ ہم بیک اپس رکھیں گے، پروسیجرز ایسے امپلیمنٹ کریں گے، انسیڈنٹ رسپانس پلانس کو بہتر بنائیں گے تاکہ اگر کسی قسم کا ہماری آرگنائزیشن کے اوپر رینسم ویئر اٹیک ہو جائے تو ہم اسے وتھسٹینڈ کر سکیں. اس کے بعد سیکیورٹی انجینئرنگ آتی ہے. اب سیکیورٹی انجینئرنگ کے اندر ڈیزائننگ ہے، امپلیمنٹیشن ہے، سیکیور سسٹمز اینڈ آرکیٹیکچر ہے. موسٹلی اگر آپ کے پاس اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے تو آپ اپنی اپلیکیشنز کو دیکھیں گے کہ آپ اسے کس طرح بنا رہے ہیں اور اسے کیا آپ پراپرلی جتنے بھی تھریٹس ہیں اسے آپ پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں. ڈیزائن انفارم تھریٹ انشور کرتا ہے سیکیورٹی ڈیزائن کو تاکہ آپ ڈیورنگ دا ڈیزائن اپنی اپلیکیشنز اور سسٹمز کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ بعد میں آپ کے پاس کسی قسم کی ایشوز نہ آئیں. اڈیپٹیو سیکیورٹی کنٹرولز ہوتے ہیں، ڈیولپ کریں سیکیورٹی کنٹرولز کو تاکہ آپ جیسے ڈیولپ کر رہے ہیں جو نئے تھریٹس مارکیٹ میں آ رہے ہیں آپ اسے اسی وقت ایڈریس کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو اینڈ پروڈکٹ آئے وہ آلریڈی فری ہو کسی قسم کے ایشو سے.
रोबस्ट सिक्योरिटी हो, मोर रोबस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दैट वुड एड्रेस द रियल वर्ल्ड थ्रेट्स के जो भी लेटेस्ट थ्रेट्स हैं उससे वो विदस्टैंड कर सके। फ्यूचर प्रूफिंग हो कि सिस्टम को आप कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे हो, उसे एड्रेस कर रहे हो, कोई भी उसके अंदर जो वीकनेसेस आपको नज़र आती हैं ताकि आप टारगेट ना हो सकें। अब जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो थ्रेट इंटेलिजेंस को देख के अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप करेगी और उसके हिसाब से वेक्टर्स डिज़ाइन करेगी ताकि आपकी वेब एप्लीकेशन विदस्टैंड करें किसी भी किस्म के मेमोरी लीक से या एसक्यूएल इंजेक्शंस एट्सेट्रा से, जहाँ पे आप इनपुट आउटपुट वैलिडेशन वगैरह उसकी कॉन्स्टेंटली चेक करेंगे ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकें। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास आती है डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। अब इसके अंदर कॉन्स्टेंटली प्रोसेसेस की मॉनिटरिंग होती है डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग में, जो कि जहाँ पे हम डिफरेंट साइंस ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी नज़र आती है या कोई भी हमें पोटेंशियल थ्रेट्स वहाँ पे नज़र आएंगे। अब ये हमें एनहेंस मॉनिटरिंग में हेल्प करता है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिकेटर्स टू इम्प्रूव द डिटेक्शन, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं और डिटेक्शन सिस्टम्स को अप टू डेट रखते हैं ताकि हमारे सिस्टम्स को ऑलरेडी पता हो कि इस तरह का थ्रेट एग्जिस्ट करता है, दो वो अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आया है लेकिन आप अपने सिस्टम्स को उसके लिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड रखते हैं। एक्यूरेट डिटेक्शन में हमारी ये हेल्प करता है, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड डिटेक्टिंग एंड थ्रेट्स एंड रिड्यूसिंग फॉल्स पॉजिटिव्स। फॉल्स पॉजिटिव ये होता है कि कोई चीज़ अभी हुई नहीं है लेकिन आपका सिस्टम उसे दिखा रहा है कि ये एक पॉजिटिव है और हो रहा है। तो इसके अंदर प्रोडक्टिव मॉनिटरिंग हम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट्स को थ्रू रियल टाइम इंटेलिजेंस अपडेट्स। अब एक कंपनी के थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम को किसी भी मेलवेयर जो एक नया आया है उसके हिसाब से हम उसे अपडेट करेंगे, फिशिंग ईमेल्स किस तरह की आ रही हैं, और अपनी सॉक टीम को जो कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है उन्हें कहते हैं कि आप सीम सिस्टम्स को अपडेट करें, ईमेल फिल्टर्स को अपडेट करें ताकि वो किसी भी किस्म की इस किस्म की एक्टिविटी को देख सके। अब जब हम बात करते हैं किसी भी किस्म के साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग की, तो ये आपको इसके बारे में स्टिक्स और टैक्सी के बारे में पता होना चाहिए। स्टिक्स जो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है ऑफ साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, और फिर दूसरी तरफ हमारे पास आता है टैक्सी जो कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ऑफ शेयरिंग द थिंग्स। अब इसके अंदर दोनों में बेसिक फ़र्क है इनके आर्किटेक्चर के अंदर। स्टिक्स जो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, सिर्फ ये APIs के थ्रू या डिफरेंट तरीक़ों से हम पुश या पुल करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द थ्रेट्स जो भी कुछ हो रहे हैं। लेकिन टैक्सी जो है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है जो हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, साइबर इंटेलिजेंस के लिए, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि आप एक क्लाइंट और सर्वर कैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है सर्वर के ऊपर। तो इसके बारे में समझ लें, प्रोबेबिलिटी होती है कि इन चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आ जाए। तो आई होप आपको साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के बारे में भी पता लग गया होगा। अगला लेक्चर हमारा मॉड्यूल 1.4 का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम इसका लास्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे जो कि 1.5 है, एंड दैट वुड कंक्लूड आवर डोमेन नंबर 1।